السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے حج اور عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت و اہمیت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً ڈھیروں پاکیزہ اور برکتوں والی تمام تعریفیں اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں وہی تعریف کے لائق ہے۔ میں اس کی بے بہا نعمتوں پر شکر گزار ہوں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنندہ رسول اور برگزیدہ خلیل ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول آپ کی آل اور پارسائے صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی تم پر ہونے والی عظیم رحمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی چیزیں سکھا دیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر انواع و اقسام کی عبادات کے ذریعے بھی احسان کیا جو تمہیں برائی اور شر سے پاک کرتی ہے۔ تمہیں ہر عبادت کے بدلے میں دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ عبادات نہ سکھاتا تو ہم گناہوں اور گھٹیا حرکتوں میں ملوث ہوتے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک باز نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پاک باز بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا تم پر یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ روشنی نہ بنائے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو آپ کو اس کے لیے کوئی بھی رہنما نہیں ملے گا۔ اللہ کے بندو، حج فرض ادا کیا جائے یا نفل، ہر صورت یہ عظیم ترین عبادات میں شامل ہے۔ حج کا دنیا و آخرت میں عظیم اجر و ثواب ہے، اور اس کے فوائد اسی کو حاصل ہو سکتے ہیں جو حج کی نیت اللہ کے لیے خالص کرے گا، اپنے حج میں نیکی اور سنت رسول اللہ پر گامزن رہے گا۔ حج کے ارکان، شرائط، واجبات، آداب، فضائل اور اخلاقی اقدار ہیں جو انہیں مکمل کر لے گا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور نیکیاں بڑھا دی جائیں گی، اور جنتوں میں اس کے لیے درجات بلند کیے جائیں گے۔ فرمانے رسول ہے، جس شخص نے حج میں بےہودگی اور فسق کا ارتکاب نہیں کیا، وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ حج مبرور کی جزا صرف جنت ہی ہے۔ رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت بھی سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اے اللہ کے بندو، اسلام میں عبادات کے بہت عظیم اہداف اور مقاصد ہیں، چنانچہ فریضہ حج بھی بہت اہم اہداف اور مقاصد اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ لہذا حج بیت اللہ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگ عقیدہ توحید پر ڈٹ کر شرک سے پاک ہو جائیں، کیونکہ آیات حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے لیے یکسو ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ یعنی حجاج تمام گمراہ ادیان سے کٹ کر دین حق کی جانب یکسو ہونے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص اور غیر اللہ کی عبادت سے بالکل بری ہونے والے ہوتے ہیں، کیونکہ مناسک حج مسلمان کو یہ سکھاتے ہیں کہ اس کے تمام اقوال، افعال، کام کاج اور چال چلن سمیت سب کچھ ظاہری و باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہر امت کے لیے مناسک ادا کرنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ تمہارے عطا کردہ جانوروں پر وہ اللہ کا نام لیں، اور تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہذا اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔
حج کا سب سے بڑا شعار اور نعرہ تلبیہ کہنا ہے، جسے لگاتے ہوئے، جسے پڑھتے ہوئے جسمانی اور روحانی، قولی، فعلی ہر اعتبار سے مسلمان اقرار کرتا ہے کہ کامل ترین تعظیم، مکمل عاجزی و انکساری، انتہا درجے کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، عبادت بھی صرف اسی کے لیے ہے، اسی کے احکامات کی تعمیل ہوتی ہے، نیز اسی کی شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جو نفع دے سکتا ہے اور جو نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ حقیقت میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کی عملی صورت ہے۔ اسی طرح سفر حج دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اطاعت، محبت، خشیت اور اسی سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ اس طرح حج دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا ہے، روح میں عقیدہ توحید پختہ کرتا ہے۔ چنانچہ ہر حاجی اپنے رب سے ہی لو لگاتا ہے، صرف اسی سے مانگتا ہے، اسی سے دعائیں کرتا ہے، کیونکہ حاجی کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عقیدہ توحید کے سب سے بڑے معلم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل ترین حج وہ ہے جس میں عج اور ثج قربانی ہو۔ عج کا لفظ بلند آواز میں تکبیرات اور عقیدہ توحید پر مشتمل تلبیہ پر بولا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کے درمیان سعی اور جمرات کی رمی ذکر الہی اور عقیدہ توحید کی پختگی کے لیے ہی شریعت میں شامل کی گئی ہیں۔ اے مسلمانوں، حج ایک بہت عظیم شعار ہے جو کہ پوری امت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز اشیاء کی عظمت یاد دلاتا ہے، شریعت الہی پر کاربند رہنے اور عقیدہ توحید پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس لیے اے لوگو، یاد رکھو کہ امت کو موجودہ حالات سے نجات بھی صرف اسی صورت ملے گی جب ہم شرعی اقدار اور اپنی زندگی میں لاگو کر لیں گے، توحید کو اپنا مسکن بنائیں گے۔ اسی طرح جب ہم اپنے تمام معاملات میں صحیح نظریات، درست منہج اور اچھے طریقہ کار پر چلیں گے، تبھی امت کو غلبہ، رعب، عالی شان رتبہ اور خوشحالی حاصل ہوگی۔ اے مسلمانوں، عشرہ ذو الحجہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس کی راتوں کی قسم اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا بھی ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حج معلوم مہینوں میں ہوتا ہے۔ ان ابتدائی 10 ایام کے دن کے اوقات رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا میں افضل ترین دن عشرہ ذو الحجہ کے دن ہیں، رواہ ابن حبان۔ عشرہ ذو الحجہ کے ممتاز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں تمام بڑی عبادات یعنی نماز، نفلی روزے، صدقہ اور حج یکجا ہو جاتے ہیں، جو کہ کسی اور دنوں میں ممکن نہیں ہے۔ ان دنوں میں کیا ہوا عمل دیگر ایام میں کیے ہوئے اسی عمل سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے بھی زیادہ افضل ہو۔ کہا گیا اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس عشرے میں مختلف شرعی عبادات آپ کر سکتے ہیں، جن میں کثرت سے ذکر الہی سر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ معلوم دنوں میں اللہ کا نام لے کر ذکر کریں، یعنی یہی دن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، یہ عشرہ ذو الحجہ ہی ہیں، ان ایام میں کثرت سے ذکر الہی افضل ترین عبادات میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے ہاں کوئی دن ایسا نہیں ہے جو ذو الحجہ کے ان 10 دنوں سے زیادہ عظیم ہو
اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ محبوب ہو، اس لیے ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ورد کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت افضل ترین ذکر ہے، یہی نور ہدایت اور چیزوں کو واضح کرنے والا ہے۔ عشرہ ذو الحجہ میں مطلق طور پر ہر وقت تکبیریں کہنا ان ایام کا خاصہ ہے، چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ ذو الحجہ کے دوران بازار میں نکل کر تکبیرات کہتے اور لوگ بھی ان کی تکبیرات کے ساتھ تکبیرات کہتے، رواہ البخاری۔ عشرہ ذو الحجہ میں بیت اللہ کا حج بھی ہے جو کہ افضل ترین اعمال میں شامل ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر کہا گیا اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر کہا گیا اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، متفق علیہ۔ اسی طرح حج میں ہمیں دینی، دنیاوی، اقتصادی اور اخروی عظیم اسباق و دروس اور اہداف حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سر فہرست عقیدہ توحید ہے، کیونکہ حج کا تلبیہ ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، یقیناً سب تعریفات تیری ہیں اور نعمت و بادشاہی بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نیز حج کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تاکہ لوگ دنیاوی منافع حاصل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں انہیں نفع حاصل ہو اور آخرت میں جنت کے داخلے کی صورت میں فائدہ ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام لے کر ذکر کریں۔ عشرہ ذو الحجہ میں یوم عرفہ بھی ہے، جس کا روزہ گزشتہ اور پیوستہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نیز فرمان نبوی ہے یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی اتنی بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو، رواہ مسلم۔ اور بہترین دعا بھی وہی ہے جو عرفہ کے دن کی جائے۔ انہی دنوں میں قربانی کا دن بھی ہے، انہی 10 ایام میں یعنی عشرہ ذو الحجہ کے ایام میں قربانی کا دن بھی شامل ہے، جو کہ قربانی کے ایام میں سب سے افضل ترین ہے۔ قربانی کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا ہے، سعادت مند وہی ہے۔ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ سعادت مند وہی ہے جو ان مہینوں، ایام اور لمحات کی شکل میں آنے والے خصوصی اوقات کو غنیمت سمجھتا ہے اور مختلف عبادات بجا لا کر قرب الہی تلاش کرتا ہے۔ امید واثق ہے کہ اسے بھی رحمت کی برکھا مل جائے اور مستقبل میں جہنم کے خطرات سے وہ شخص بچ جائے، بلکہ آسمان و زمین کے برابر چوڑائی والی جنت پالے اور وہاں پر دائمی، سرمدی اور ابدی خوش و خرم زندگی گزارے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے سب کو بڑھ چڑھ کر آگے نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔